آئی ایم ایف نے گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 کے بیوروکریٹس کے اثاثہ جات ظاہر کرنے کی شرط لگا دی۔ اس پر آج بات کریں گے۔ میں ہوں انور حسین سمرا، آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ آئی ایم ایف کے اسٹرکچرل بینچ مارک پالیسی کے تحت انہوں نے کہا کہ آپ کے جو گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 کے بیوروکریٹس ہیں، ان کے اثاثہ جات جو ہیں ان کو پبلک کیا جائے، ان کی تفصیل جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے سول سرونٹ ایکٹ 1973 میں ترامیم کرے، اور جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں جو حکومت وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتوں کی انتظامی مشینری جو ہے ان کے اثاثہ جات کو پبلک کیا جائے، اور یہ شرائط انہوں نے لگا دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکنیکل مشن آف آئی ایم ایف جو ہے یہ اپریل میں پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، اور یہ اس حوالے سے کی گئی کوششوں اور پالیسی شفٹ یا متعلقہ قوانین میں جو ترامیم ہے اس کا جائزہ لے گا، اور اس جائزہ لینے کے بعد یہ ایف پی آر اور اسٹیبلشمنٹ کے ڈویژن کے درمیان ایک کولیبوریٹو نیٹ ورک بنایا جائے گا، جس کے تحت ایف پی آر میں جو اثاثہ جات جمع ہوتے ہیں اس کی باقی معاملات جو ہے جانچ پڑتال جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کرے گا۔ آئی ایم ایف نے یہ ایک اچھی کنڈیشن لگائی ہے۔ عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں جو ہے اشرافیہ میں سب سے بڑا بیوروکریٹس جو ہیں، جو انتظامی مشینری ہے، جو حکومت وقت کے اقدامات جو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، احکامات دینے ہوتے ہیں، پالیسیز بنانی ہوتی ہے، قانون بنانا ہوتا ہے، باقی رولز ریگولیشن بنانے ہوتے ہیں، ان کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور گورننس کو بہتر کرنے کے لیے یہ مشینری استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کے اثاثہ جات جو ہیں ان پر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ مبینہ طور پر لوٹ مار کرتے ہیں، اور آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں سماجی و اقتصادی ترقی میں کرپشن، بیوروکریٹک ہرڈلز اور کمزور کاروباری سٹرکچر جو ہے یہ سب سے بڑے رکاوٹیں ہیں، اور ان رکاوٹوں کو دور کیے بغیر جو ہے پاکستان کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی، یہاں گورننس بہتر نہیں ہو سکتی، یہاں قوانین پر عمل داری جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی۔ اور آئی ایم ایف نے حکومت وقت کو یہ کہا کہ آپ اپنے تمام بیوروکریٹس جو ہیں ان کے اہل خانہ کے یا جو ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے ملکی اور غیر ملکی اثاثہ جات جو ہیں ان کو پبلک کیا جائے، اور ایک ایسا ایف بی آر میکنزم بنایا جس کے تحت کنڈکٹ رول 1964 اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کر کے ان کے اثاثہ جات جو ہے یہ ڈیجیٹل طریقے سے ایف بی آر کے پاس بھی ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے اس کی باقاعدہ طور پر جانچ پڑتال کر کے ویریفائی کرے، اور ایف بی آر جو ہے اس کے لیے مؤثر انتظام کرے، مؤثر میکنزم جو ہے وہ بنایا جائے تاکہ ضرورت پڑنے پر ان اثاثہ جات کو جو ہے پبلک کیا جائے، اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت جو بھی کوئی عام آدمی جو ہے پاکستانی شہری ان کے اثاثہ جات تک ایکسیس چاہتا ہے تو وہ ان کو مل سکے۔ دوسری بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ ان کی جو ذاتی معلومات ہیں، مطلب شناختی کارڈ کا نمبر ہے، اس کے علاوہ رہائشی ایڈریس ہے، یا بچوں کی تعداد کے حوالے سے یا بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے رازداری جو ہے رکھنا یہ ایف بی آر کی ذمہ داری ہوگی۔ یعنی یہ نئی شرط لگی ہے، یہ آنے والے دنوں میں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے یہ نئی شرط جو ہے سامنے آئی ہے۔ اور ذرائع نے یہ بتایا کہ آئی ایم ایف کا ٹیکنیکل مشن جو ہے اس شرط پر عمل درآمد کے حوالے سے اپریل میں وزٹ کرے گا، اور اپنی گائیڈ لائن جو ہے حکومت پاکستان کو دے گا کہ انہوں نے کس طرح یہ میکنزم بنانا ہے۔ ان اثاثہ جات کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے جو کسٹوڈین ہوتی ہے، جو بھی بیوروکریٹس ہیں گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 کے وفاقی بیوروکریٹس، اس کے علاوہ صوبوں میں ایس این جی اے ڈی جو کسٹوڈین ہوتی ہے، صوبائی جو پرائم سروس کے افسران ہیں ان کے ریکارڈ کی کسٹوڈین ہوتی ہے، ان کو باقاعدہ طور پر گائیڈ لائن فراہم کریں گے کہ وہ کس طرح جو ہے جانچ پڑتال کر کے ایف بی آر کے ساتھ اس کی جانچ پڑتال کر کے ان اثاثہ جات کو جو ہے سیکیور کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ اور ایف بی آر کی شرط میں ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ ملک کے اندر شفافیت اور احتساب کا مؤثر ادارہ جاتی اصلاحات بھی نافذ کی جائیں،
اور ان صلاحیتوں کو مضبوط کر کے ملک کے اندر احتساب کے عمل کو فول پروف بنایا جائے، کرپشن کو کم از کم کیا جائے، کیونکہ عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ کرپشن میں مبینہ طور پر بیوروکریٹس جو ہیں یہ ابتدائی طور پر ملوث ہوتے ہیں، پھر یہ سیاستدانوں کو بھی موٹیویٹ کر کے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر سرکار کے فنڈز کی خورد برد ہوتی ہے، منصوبہ جات کاغذوں تک بنائے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، فنڈز ریلیز کر کے ان میں خورد برد کر لی جاتی ہے، مس یوز آف اتھارٹی کی جاتی ہے، اور یہ تمام مالیات ہو یا انتظامی ہو، اس کے کسٹوڈین تو ظاہر ہے سول بیوروکریٹس ہوتے ہیں، بیوروکریٹس جو ہیں وہ تمام فائلوں کے بھی کسٹوڈین ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے اختیارات ان کے ہاتھوں میں بہت ہوتے ہیں، تو وہاں کرپشن، اقربا پروری، اس کے علاوہ اختیارات کا ناجائز استعمال، فنڈز میں خورد برد کی شکایات بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے اکانومی کو بہت ڈینٹ پڑتا ہے، اور گورننس جو ہے وہ بھی ہرٹ ہوتی ہے، اور عام آدمی کا معیار زندگی دن بدن نیچے چلا جاتا ہے، اور یہ کرپشن کی ہوئی جو دولت ہے مبینہ طور پر یہ مختلف چینلز کے ذریعے باہر بھجوائی جاتی ہے، اور اس میں بہت سارے نیٹ ورک بیوروکریٹس کا ملوث ہے، لہٰذا ان کے اثاثہ جات جب تک پبلک نہیں کیے جائیں گے ان پر چیک اینڈ بیلنس اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ مؤثر طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اور ایک اور رپورٹ بھی ہے کہ وہ عدالت میں جمع کروائی گئی تھی کہ پاکستان میں اہم عہدوں پر تعینات 22,000 بیوروکریٹس ایسے ہیں جنہوں نے دوہری شہریت رکھی ہوئی ہے، پاکستان کی شہریت بھی ان کے پاس ہے اور غیر ملکی شہریت بھی ان کے پاس ہے، اور ان میں سب سے زیادہ شہریت جو ہے امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ اور آسٹریلیا کی رکھی ہوئی ہے، یورپ کے ممالک کی بھی رکھی ہوئی ہے، اور 80% ذرائع نے یہ بتایا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذرائع نے یہ بتایا یا SNGAD کے ذرائع نے یہ بتایا کہ 80% جو بیوروکریٹس ہیں جن میں تمام فیڈرل بیوروکریٹس بھی ہیں اور صوبائی جو سول سروس ہے ان کے بیوروکریٹس بھی ہیں، ان کے بچے بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور بتایا یہ جاتا ہے ان بیوروکریٹس کی طرف سے کہ وہ اسکالرشپ پر گئے ہیں جبکہ وہ سیلف فائنانس پر اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنے کوئی بھی بیوروکریٹ جو ہے اپنی جائز انکم سے جو اس کی تنخواہ ہے وہ اپنے بچے کو بیرون ملک نہیں پڑھا سکتا، بلکہ یہاں اپنے ملک کے اندر بھی جو پرائیویٹ سیکٹر کے ایلیٹ اسکول ہیں ان میں پڑھانا مشکل ہے، لیکن ان کو بیرون ملک کروڑوں روپیہ ان پر انویسٹ کیا جاتا ہے، تو وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں اور کس چینل سے آتے ہیں، اس حوالے سے بھی ذرائع نے یہ بتایا کہ ان اثاثہ جات کو جب ظاہر کیا جائے گا یا پبلک کیا جائے گا تو اس حوالے سے بھی جانچ پڑتال کی جائے گی کہ کس بیوروکریٹ کے کتنے بچے کہاں پر پڑھتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان پر کتنے اخراجات آ رہے ہیں، اور ان اخراجات کی بھی ان کا سورس آف انکم کیا ہے، کہاں سے وہ اخراجات جنریٹ کیے جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے تحقیقات ہوں گی۔ تو اس حوالے سے یہ سارے کام چل رہے ہیں۔ اب ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ فیڈرل بیوروکریٹس ہیں یا صوبائی پرائم سروس کے کچھ افسران جو ہیں یہ مبینہ طور پر اگر کوئی کرپشن کرتے ہیں یا کک بیکس جو لیتے ہیں یہ بیرون ملک ڈالرز میں لی جاتی ہے اور بیرون ملک مختلف اکاؤنٹس میں لی جاتی ہے، اس پر بھی FBI جو ہے وہ خاموش ہے، کوئی اس پر میکینزم نہیں ہے کہ کس طرح کسی کو چیک کیا جائے۔ اور ذرائع نے یہ بتایا کہ IMF جو کنڈیشن لگا رہی ہے اثاثہ جات کے حوالے سے، اس حوالے سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بیرون ملک ان کے جائز اثاثہ جات کتنے ہیں اور انہوں نے وہ اثاثہ جات کس طرح بنائے۔ اگر وہ غیر قانونی ہیں تو وہ IMF اس کے بعد پھر نئی کنڈیشنز لے کر آئے گی کہ ان غیر قانونی اثاثہ جات کو پاکستان میں کیسے واپس لایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اس شرط کی وجہ سے اس وقت بیوروکریٹس میں اضطراب پایا جاتا ہے، وہ پریشان ہے۔ آپ کو پتہ ہے مہا کلاکار جو بیوروکریٹس ہیں دن بدن کرپشن کا سکیل بڑھتا جا رہا ہے، وہ صوبائی لیول پر ہو وہ وفاقی لیول پر ہو، مبینہ طور پر کچھ بیوروکریٹس جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس دھندے میں ملوث پائے جاتے ہیں، اور ان پر ماضی میں نیب نے بھی کچھ بیوروکریٹس پہ ہاتھ ڈالا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مصلحتاً کچھ چیزیں کمپرومائز ہو گئیں۔ اب IMF کیونکہ جس طرح وہ کنڈیشن لگا رہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی پینشن کم کی جائے یا کٹ لگایا جائے یا ختم کی جائے، گریجوٹی کو ختم کیا جائے، بیوہ کی پینشن کو فکس کیا جائے، باقی اور بہت سارے جو سرکاری اخراجات ہیں ان کو کمی کی پالیسی لائنز یا گائیڈ لائنز فراہم کر رہا ہے۔ اب بیوروکریٹس کے اثاثہ جات کے حوالے سے ذرائع نے یہ بتایا کہ IMF بڑا سیریس ہے، IMF کا جو مشن ہے ٹیکنیکل مشن اپریل میں آئے گا، اور اس حوالے سے وہ ڈیولپمنٹ دیکھے گا کہ پروگرس کیا ہے، حکومت پاکستان نے کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں یا FBR نے کون سا ایسا مؤثر نظام
اثاثہ جات کو کلیکٹ کرنے کا بنایا ہے، یا اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جانچ پڑتال کا کیا میکینزم بنایا ان اثاثہ جات کی، تو اس حوالے سے وہ پروگرس لے گا. اس کے بعد اگلی جو نیگوسیشنز ہیں وہ بعد میں ہوں گی. ذرائع نے یہ بتایا کہ ہر بیوروکریٹس کو کیلنڈر ایئر کے اینڈ پر جو ہے اپنے اثاثہ جات جو ہیں شو کرنا ہوتے ہیں، جمع کروانا ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں جمع کروانا ہوتے ہیں وفاقی بیوروکریٹس کو، اور صوبائی جو سول سروس کے افسران ہیں ان کو SNGAD میں جمع کروانے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ FBR میں ان کو ریٹرن بھی جمع کروانی ہوتی ہے، اور ان ریٹرن اور ان اثاثہ جات کی بھی جانچ پڑتال ہوگی کہ آیا یہ حقائق پر مبنی اثاثہ جات جو ہیں FBR میں جمع کروائے گئے ہیں، یا جو ریٹرن جو ہے وہ بھی حقائق پر مبنی ہے. اس کے علاوہ FBR اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن یا SNGAD جو ہے ان کو ویریفائی کرے گی، اور ویریفائی کر کے جو ہے ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے گی کہ یہ جو اثاثہ جات ظاہر کیے گئے ہیں یہ حقائق پر مبنی ہیں کہ نہیں ہیں. اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ان اثاثہ جات میں ایٹ رینڈم جو ہے کچھ بیوروکریٹ کے اثاثہ جات کی ویریفیکیشن جو ہے وہ سول سیکرٹ ایجنسی سے بھی کروائی جائے گی، تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ اپنے اثاثہ جات جائز طریقے سے شو کر رہے ہیں یا کہ نہیں. اور بے نامی جو جائیدادیں ہیں ان کے حوالے سے بھی میکینزم بنایا جا رہا ہے کہ وہ کن کن بیوروکریٹس نے بے نامی جو ہیں جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں یا اثاثہ جات بے نامی رکھے ہوئے ہیں، ان کی جانچ پڑتال کا میکینزم بھی بنایا جا رہا ہے. اب آنے والے دنوں میں بیوروکریٹس کے لیے یہ ایک بری خبر ہے اور عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ عوام کے جیبوں پر مبینہ طور پر ڈاکہ ڈالنے والے جو بیوروکریٹس ہیں، یا سرکاری فنڈز میں خرد برد کرنے والے بیوروکریٹس ہیں، یا جو کمیشن لیتے ہیں، مختلف پروجیکٹ میں کمیشن بناتے ہیں اور مختلف پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن میں پیسے بناتے ہیں، ان پر سخت کڑی ان کے اثاثہ جات کی کڑی جانچ پڑتال جو ہے وہ ہونے کا ایک میکینزم بنایا جا رہا ہے. اور یہ ایک اچھی بات ہے. اگر یہ میکینزم بن جاتا ہے تو کوئی بھی بیوروکریٹ کرپشن کرنے سے پہلے یا سرکاری فنڈز کا خرد برد کرنے سے پہلے یا مبینہ کمیشن لینے سے پہلے لازمی یہ سوچے گا کہ وہ اپنے اثاثہ جات میں کس طرح ان کو ریفلیکٹ کرے. اور FBR اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے یہ ایک میکینزم کے تحت ان کی ویریفیکیشن بھی کرے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.